بندے کو یہ ہمیشہ یقین ہونا چاہیے کہ جب رات آئے تو پھر رات کے بعد دن بھی ضرور آتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو یہ بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ پریشانی کے بعد آسانیاں بھی ضرور آئیں گی، اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا مشکل کے بعد آسانی ضرور ہے۔ اب اس کو پار کیسے کرنا ہے اور اس مشکلات سے گزرنا کیسے ہے، اہمیت اس چیز کی ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے مشکلات نہیں آتی۔ اب مشکلات سے گزرا کیسے جائے، قابل غور چیز یہ ہے کہ پریشانی اور مشکلات سے گزرا کیسے جائے۔ مولانا روم ایک دن گھر آئے اور دیکھا کہ بیٹا پریشان ہے۔ بیٹے سے پوچھا تو بیٹا خاموش رہا۔ سمجھ گئے، بانپ گئے کہ پریشانی کیا ہے۔ باہر گئے، بیڑیے کی کھال اپنے اوپر لی اور اندر داخل ہوئے تو بیڑیے کی آواز نکال کے گرانے لگے۔ تو بیٹے نے دیکھا اور بیٹا مسکرا پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ بیٹا یہی مثال ہے پریشانی کی ہے۔ میں تیرے سامنے ایک خطرناک بیڑیے کی کھال لے کر آیا اور اس کی آواز نکال کر تمہیں ڈرانا چاہا، تو تم نے جب دیکھا کہ اس کھال کے پیچھے، اس کھال کے نیچے میرا باپ ہے، تو تو مسکرا پڑا۔ یہی مثال پریشانیوں کی ہے۔ جب بندے کے اوپر پریشانی آئے تو یہ بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ ان پریشانیوں کے پیچھے میرے رب کی ذات ہے اور اس کی رضا، اور جب وہ چاہے گا یہ دور کر دے گا، اور جب اس نظر رحمت ہوگی تو یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ بندے کا جب یقین ہو جائے گا نا کہ اس مشکلات اور اس پریشانی اور آزمائش کے پیچھے میرے رب کی ذات ہے اور اس کی رضا ہے، تو پھر دنیا کا کوئی غم بھی غم زدہ نہیں کرے گا، وہ خوشی کے ساتھ دن گزارے گا۔ دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ کیونکہ وہ رکھ رہا ہے نا، میرا رب ہے نا، وہ تو بہت پیار کرتا ہے نا اپنے بندوں سے۔ اگر وہ مجھے آزما رہا ہے اور مجھے پرکھنا چاہتا ہے تو میں راضی ہوں اس کی رضا پہ، کیونکہ پریشانی کے بعد فوراً آسانیاں ضرور آتی ہیں۔ تو جب بندے کا یہ ذہن بن جائے کہ اس چیز کے پیچھے، اس مشکل کے پیچھے، پریشانی کے پیچھے میرے رب کی ذات ہے اور اس کی رضا ہے، تو یقین کریں پھر پریشانی اس کو پریشانی نہیں لگے گی، وہ بڑی خوشنودی کے ساتھ اس دور سے گزر جائے گا۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، اور اس نے اصلی اور نقلی ہیروں کو اکٹھا کیا اور دربار میں آیا اور کہنے لگا کہ پہچان کر کے دکھاؤ کہ اصلی کون سے ہیں اور نقلی کون سے ہیں۔ تو سب نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ بڑا مشکل ہے۔ ایک نبینا آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہاں تو آنکھوں والے ہمت ہار گئے ہیں، تو آپ یہ کیسے کریں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا وقت دیں تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اصلی ہیرے بادشاہ کے سامنے لے آیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں سمجھ نہیں سکا، یہاں تو آنکھوں والے جو ہیں وہ ہمت ہار گئے اور نہ کر سکے، تو نے یہ کام کیسے کیا؟ تو کہنے لگا کہ بادشاہ مشکل کام ہے ہی نہیں تھا، آسان سا کام تھا۔ میں نے ان کو جا کے دھوپ میں رکھ دیا، جو نقلی تھے وہ گرم ہو گئے، جو اصلی تھے وہ ٹھنڈے رہے، اور میں سمجھ گیا کہ نقلی کون سے ہیں اور اصلی۔ یہ پریشانیاں، یہ مشکلات یہ جانچنے کے لیے آتی ہیں۔ رب پرکھنا چاہتا ہے کہ اصلی کون سے ہیں اور نقلی کون سے ہیں۔ تو اپنے اندر ہمت پیدا ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی طاقت ہونی چاہیے اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اللہ اس کو آزماتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات میں سب سے محبوب تو اللہ اپنے نبی ہے نا، اپنے پیغمبر، اپنے رسول ہیں۔ تو آپ ان کی ہسٹری تو پڑھ کے دیکھیں، کس پیغمبر کو آزمایا نہیں گیا، کس نبی کو آزمایا نہیں گیا۔ تو بندہ، اللہ جتنا کسی بندے کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کو پرکھتا ہے، مصیبت ڈال کے، پریشانیاں ڈال کے، آزمائش ڈال کر، پھر اس کے بعد جو آسانیاں دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو خوشیاں دیتا ہے، وہ بھی وارے نیارے کر دیتے ہیں، وہ بھی کمال کر دیتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، دنیا کا غم آپ کو غم نہیں لگے گا جب یہ یقین آ جائے گا کہ اس چیز کے پیچھے میرے رب کی ذات ہے اور اس کی رضا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کو دور فرما دے گا اور جلدی یہ دن گزار دے گا۔ تو پھر بندہ بڑے سکون سے زندگی گزار، کیونکہ جب پریشانی آتی ہے بندے نے اسے گزارنا تو ہوتا ہے، چاہے جیسے بھی گزارے۔ اگر وہ اللہ کی رضا میں گزارے گا اجر بھی ملے گا، اور پھر اس کے بعد جو آسانیاں آئیں گی وہ لطف اندوز ہوگا، اور بڑی جو ہے وہ اس کے لیے رحمتیں استقبال کریں گی جب مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو آزمانے کے لیے اور پرکھنے کے لیے یہ آزمائش، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں ڈالتا ہے کہ میں دیکھوں اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے۔ تو اپنے اندر حوصلہ ہونا چاہیے اور قوت برداشت ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔